اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ حسن معاشرت آج ہمارا موضوع ہے۔ امداد باہمی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اچھے کاموں میں تعاون کے لیے قرآن کریم نے خود حکم دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو اور تعاون نہ کرو گناہ اور عصیاں کے کاموں کے حوالے سے واضح طور پر حکم آ گیا ہے۔ اب اس اعتبار سے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس عالم میں رہتے ہیں، اسے عالم اسباب کہا جاتا ہے، اور عالم اسباب کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے کے کام آئے اور میوچل کوپریشن کے ساتھ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بہتر سے بہتر انداز میں ہم معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اور پھر جن معاشروں میں جو امداد باہمی کا تصور موجود پایا جاتا ہے، جیسا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، عہد خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے عہد مبارکہ میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امداد باہمی کا بھی تصور تھا، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، یعنی کہ اس قدر ایک دوسرے کے لیے ایثار، قربانی، محبت، پیار، اخوت کا جذبہ تھا دوسرے مسلمانوں کے لیے، کہ ہر شخص دوسرے کے لیے تیار نظر آتا تھا قربانی دینے کے لیے، ایثار کے لیے، اس کے لیے خیر سگالی کے لیے۔ آج وہ چیزیں معدوم ہو گئی ہیں، اور ان کے معدوم ہونے کے سبب نفسہ نفسی کا معاشرہ نظر آتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے، ہر شخص اپنی منفعت سوچ رہا ہے، ہر شخص اپنا نقصان سامنے دیکھتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے ہر وہ قدم اٹھا رہا ہے کہ جو اسے نہیں اٹھانا چاہیے یا جو خلاف شرع نظر آتا ہے۔ آیا یہ اویئرنیس دینے کے لیے ہی اس پروگرام کا یہ موضوع رکھا گیا ہے کہ حسن معاشرت ہے کیا، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ اس حوالے سے علماء حضرات انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، چونکہ سرنامہ کلام میں یہ بات آ گئی کہ آیا جو میوچل کوآپریشن ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ اس کی امپورٹنس جو ہے، اس کی اہمیت پر اگر ہم آپ سے کچھ جاننا چاہیں تو کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رئیس بھائی، یقیناً ایک بہت ہی حساس اور اہم ترین موضوع ہے، اور جس طرح ہم نے آپ نے جملہ استعمال کیا معاشرہ، تو معاشرہ جو ہوتا ہے وہ انسانوں سے بنتا ہے، اور انسان کے متعلق جو سوشل سائنسز وہ کہتی ہیں کہ ایک سوشل بینگ ہے، یہ اکیلے رہنا پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ جب یہ افراد باہمی طور پہ ملتے ہیں تو ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو ان کی آپس کی باؤنڈنگ ہے، جو ان کا رابطہ ہے، جو ان کا کانٹیکٹ ہے، اس کا بنیادی اساس وہ ایثار ہی ہے، وہ باہمی تعاون ہی ہے، وہ امداد ہے، یعنی ایک دوسرے کے کام آنا۔ اس کا دوسرا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے پاس ہیں اور میں وہ کام بحسن اچھے انداز میں کر سکتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے ساتھی اچھے احسن انداز میں کر سکتے ہیں، تو ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اپنی ضروریات دوسروں کے طریقے سے، دوسروں کے ذریعے سے پوری کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جو معاشرے کو تشکیل دیتی ہیں۔ جب تک یہ ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہتی ہیں، معاشرہ قائم و دائم رہتا ہے، اور جہاں ضروریات کا فقدان ہو جاتا ہے وہاں رابطے بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہاں تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بنیادی طور پر ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے امداد، یعنی معاشرہ تشکیل ہی باہمی امداد اور اثار کے جذبے سے پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ ہوئی، اس وقت جو کیفیات تھیں، بعثت سے پہلے بھی آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کے اندر جب باہمی جنگ و جدل ہوا کرتا تھا، قبائل آپس میں لڑتے تھے، طویل عرصے تک ان کی لڑائیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا، قتل و غارت گری ہے اور بہت سارے معاملات جب وہاں پر تھے، تو اس وقت اس معاشرے میں، سوسائٹی میں امن قائم کرنے کے لیے ایک معاہدہ ہوا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔
اور وہ معاہدہ کس لیے تھا؟ وہ بھی باہمی تعاون، بقائے باہمی کا تعاون معاہدہ تھا کہ بھائی جینے دو اور جینے دو، آپ بھی جیئیں ہم بھی سکون سے جیئیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو خیر کا کام ہے اور جینے دو، جی اور جینے دو کا تعاون، یعنی اس کے ساتھ یہ اس کی بیسک بنیاد یہ تھی کہ ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، اور جو کمزور ہے ہر کوئی اس کا ساتھ دے گا. اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے. یہی وہ باہمی تعاون ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ سیکیور کرتا ہے ایک دوسرے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا، یعنی بعثت سے پہلے کا معاہدہ، آپ ہجرت کے بعد بھی فرماتے کہ آج بھی اگر کوئی مجھے یا اہل حلف الفضول کہہ کر پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. تو یہ جو امداد کا معاملہ تھا، باہمی تعاون کا معاملہ تھا اس زمانے سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید اس طرح معید فرمایا، اس طرح اپنی احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے پیار محبت اور بقائے باہمی کی طرف اس طرح اپنے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہے، فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں کہ ان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے اور ان کا ہر ایک شخص دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو داخل کر کے اس طرح اشارہ کر کے پھر دیکھو جس طرح یہ مضبوط ہوا تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ باہمی تعلق جب کرتے ہیں تو اس سے سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے اور سب ایک دوسرے کے لیے خیر پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا سبب بنتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مزید یوں تقویت ارشاد فرمائی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. پھر مزید ایک دوسرے کے لیے پیار کا جذبہ بڑھانے کے لیے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو یہ وہ ساری کیفیات، وہ ساری تعلیمات ہیں اور یہ وہ روٹ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو احکامات عطا فرمائے جس سے ایک بہترین انسانی معاشرہ، خوشحال معاشرہ تشکیل پاتا ہے. بہت اچھی بات. اچھا، خیر کے معاملے میں تعاون کرنا، کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اس حوالے سے جو احکامات ہم تک پہنچے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. اسلام وہ پیارا ستھرا اور پاکیزہ مذہب مہذب ہے کہ جو معاشرے کے بسنے والے تمام افراد کو آپس میں باہم مضبوط و مربوط کرتا ہے، اور معاشرے کی پختگی کے لیے، معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں ان کی تاکید فرمائی جاتی ہے. اور سب سے بڑا جو سبب آپس میں انسانوں کو مضبوط کرنے کا باعث اور معاشرے کو جوڑنے کا باعث بنتا ہے وہ باہمی امداد کا سلسلہ ہے، تعاون کا سلسلہ ہے. اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں بر اور تقوی، یعنی بر ہر وہ نیکی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، جس کے کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور تقوی وہ ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، یعنی اس سے بچنا، یہ تقوی ہے. تو خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، تقوی کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ ہمارے دنیاوی معاملات سے متعلق ہو، ہماری بود و باش سے متعلق جو معاملات ہیں، یا وہ دینی معاملات ہوں. یعنی ہر معاملے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا، اور اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے کوشش کرنا، کسی کی کوئی حاجت ہے اس حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، اپنا ہر معاملے میں کردار ادا کرنے اس کی تاکید فرمائی گئی. بلکہ قرآن کریم میں اس کو مومنین کی نشانی بیان فرمائی گئی. اللہ رب العالمین نے مومنین کی اور منافقین کی نشانی بیان فرمائی کہ منافق کا عمل کیا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، اور مومن کا عمل کیسے ہوتا ہے. فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. یعنی ہر کام میں، ہر خیر کے کام میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتے. جس طرح حدیث مبارکہ اس سے پہلے پیش کی گئی، حضور نے جسد واحد کی مانند امت مسلمہ کو قرار دیا، اور دوسری حدیث میں ایک عمارت کی مانند قرار دیا کہ وہ آپس میں بعض سے جڑا ہوتا ہے. عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، جڑتا ہے. تو اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یعنی آپس میں ہر معاملے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کیا جاتا ہے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے پڑوس میں کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا عمل کتنا ہی اعلیٰ و شاندار کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا کہ اگر اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اور وہ شکم سیر ہو کے سویا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. یعنی اس کے علم میں ہے کہ فلاں شخص ہے جو حاجت مند ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کی حاجت کو پورا نہیں کرتا اور اس کی مدد نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین صرف اس کی عبادات پر ہی اس کو اس کی بخشش اور وہ اس کی جو مغفرت ہے وہ اس کا معاملہ نہیں فرمائے گا جب تک وہ اپنے دنیاوی جو معاملات ہیں، حقوق کے متعلق جو معاملات ہیں، اس کی پاسداری نہ کرے. اسی آیت مبارکہ میں خیر کے جو دیگر طریقے اس کو بیان فرمایا
کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ. یہاں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا جو معاملہ ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے اس کو مقدم فرمایا، اور جو حقوق اللہ کا معاملہ ہے اس کو اس سے مؤخر فرمایا، کہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ خیر کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پھر فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہاں مفسرین نے کلام فرمایا کہ ایمان باللہ کو ان دونوں چیزوں سے مؤخر کرنے کی اس کی وجہ کیا، علت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اہل کتاب بھی اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن انہوں نے آپس میں جو خیر خواہی کا معاملہ ہے اس طور پر کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو انہوں نے ترک کر دیا، تو ان کے ایمان کا خالی دعویٰ وہ قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے ہو نا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، معاشرتی برائیاں ان کو خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کا پرچار کرو، نیکی کی دعوت دو، نیکی کو عام کرو. پھر اس کے بعد اگر تمہارا ایمان باللہ کا دعویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ورنہ اگر مخلوق کی حاجات سے، مخلوق کی اصلاح سے، مخلوق کی ضروریات سے تم اپنا منہ موڑ کر اپنی ذات میں گم ہو کر، اپنی ذات کے دائرہ کار میں کہ مجھے بس اپنی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی خیر خواہی سے تمہیں مطلب نہیں ہوگا اور تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ خالصتاً صرف تمہارا عمل قبول نہیں فرمائے گا. اس کی واضح مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنی اسرائیل کا تذکرہ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمائے گا کہ فلاں بستی پر جا کر میرا عذاب نازل کرو. تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے جب سے وہ مکلف ہوا ہے پلک جھپکنے کی جو مدت ہے، ایک مختصر دورانیہ ہے، اس میں بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو کیا اس کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ ہاں اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرنا ہے، اس پر بھی عذاب نازل کرنا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ معاشرتی جو برائیاں ہیں اس کے خلاف اپنا کردار ادا نہیں کرتا، اور لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا، معاشرے میں نیکیوں کا پرچار نہیں کرتا، وہ اپنی ذات میں گم ہے، اپنی ذات تک محدود ہے، اس کا عمل اس کی ذات تک ہی محدود ہے، اور وہ معاشرتی برائیاں دیکھ کر اس کا دل کڑتا نہیں ہے، وہ ان کے خلاف وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا. تو فرمایا کہ اس کو بھی عذاب مبتلا کیا جائے. تو نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا دائرہ کار وہ بڑا وسیع ہے. ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہم اس کا پرچار کریں، اس سلسلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہم اس کو اس کا جو ایک فائدہ ہے اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں اس کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں. کیا کہنا یعنی کہ اہل اسلام کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ خود بھی خیر اور بھلائی کے امور انجام دیں، اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ وہ خود دیتے رہیں، معاشرے میں چاہے جتنا بھی ایسے غیر اخلاقی کام ہو رہے ہوں اس کے لیے آواز بلند نہ کریں. جس حد تک ممکن ہے اس کی روک تھام کے لیے کوشش کی جائے، یہ بھی اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی جو اس کا کام وہ جانے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. بہر صورت ایک مسلمان کو اپنے معاشرے میں کیا ایک فعال کردار ادا کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، یہ اس نے معاشرت میں مزید انشاءاللہ شامل کریں گے. اور وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو ایک انتہائی اہم موضوع، اسی موضوع کے حوالے سے ایک سوال میں شامل کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جناب، حسن معاشرت پر بات ہو رہی ہے. جس معاشرے میں ایثار نہ ہو، جس معاشرے میں ہمدردی نہ ہو، جس معاشرے میں قربانی کا جذبہ نہ ہو، وہ معاشرہ کن کن نقصانات کا سامنا کرتا ہے اور اس معاشرے کو کس کس قسم کے نقصانات ہوتے ہیں، ذرا اس کو جان لیں تاکہ ہم جو موجودہ صورتحال ہے اس کی خرابیاں اور اس میں ہونے والے نقصانات کی طرف بھی ہماری توجہ جائے گی. وجوہات یہ ہے جس کے سبب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. کیا فرمائیے گا؟ رئیس بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ معاشرہ جس میں ایثار اور ہمدردی کا جذبہ ہی نہ ہو، یہ بیسک ایلیمنٹ ہی نہ ہو، تو معاشرہ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. صحیح. وہ اس معاشرے کی جو بنیادی تعریف ہے اسی سے باہر نکل جاتا ہے. صحیح. آپ دیکھیں یہ وہ جذبہ ہے جو جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. جانور بھی اپنے ہی جو افراد ہوتے ہیں یا جس جنس کے وہ جانور ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اگر کوئی لولا لنگڑا ہو جائے، کوئی اپاہج ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کا خیال کر لیتے ہیں. تو انسان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشرف المخلوقات بنایا، اس کے اندر تو محبت اور رحم کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہے. اور اس کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب اس کا اظہار کرے گا. بالکل. اظہار کس کے ساتھ؟ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اظہار کرے گا. تو اگر کسی معاشرے کے اندر یہ کیفیت ہی نہیں ہے تو بنیادی طور پر وہ انسانی معاشرہ نہیں کہلا سکتا. اب اس کے نقصانات کتنے بڑے بڑے دیکھیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جان کا تحفظ. صحیح. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک سوسائٹی کے اندر جب رہتے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے سے محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، یار میرے پڑوس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، سامنے کچھ لوگ رہتے ہیں، ادھر کچھ لوگ رہتے ہیں. اور ہمیں اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی حملہ ہو پڑتا ہے یا کوئی ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تو ہمارے ارد گرد کے ساتھی ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے.
صحیح. اور اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ مجھے اپنی جان پیاری آپ کے ساتھ جو ہوتا ہوتے رہے, تو پھر جو ہمارے شاہراہوں پر جو مناظر آج ہمیں دیکھنے کو ملتے وہی ہوگا کہ 150 افرادوں کا ہجوم ہوتا ہے اور ایک بندے کو جو ہے وہ کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اس سے لوٹا جا رہا ہوتا ہے, اور باقی سب تماشائی بنے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, چونکہ انہیں اپنی جان کا خوف ہے, اپنے مال کا خوف ہے. تو وہ جو امداد اور ایثار کا جذبہ تھا مفقود ہونے کا بڑا ایک نقصان یہ ہوا. دوسرا نقصان ہے مال کا خوف, کہ ہم سب اپنی گاڑیاں ہیں یا موٹر سائیکلز ہیں یا گھر ہیں, وہ سب اپنی اثاثہ جات جو ہے وہ شاہراہوں پر پارک کر دیتے ہیں, اور ہم سیکیور محسوس کرتے ہیں کہ بھئی اسے کوئی اور نقصان نہیں پہنچائے گا. ہم چوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس پر آواز نہیں اٹھا رہے, کیونکہ اس کی چوری ہو رہی, میری تھوڑی چوری ہو رہی ہے, اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, جی میری گاڑی کو نقصان تھوڑی پہنچایا جا رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جی مال کا نقصان, اور پھر وہ جو انسیکیورٹی ہے نا, سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ انسیکیورٹی کا, جان کی صورت میں, مال کی صورت میں, عزت کی صورت میں. مسئلہ تو یہ نا مفتی صاحب, اگر کوئی بچانے جاتا ہے تو اسی کو دھر لیا جاتا ہے کہ بھائی تو ہی اصل میں نا, تو وہ اس لیے اپنی جان بچاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تو بیچارے جس کا نقصان ہوا, جو کرنے والا تھا وہ کر گیا, میں پکڑا جاؤں گا, یہ سسٹم میں اپنی جان بچاؤں. جی بالکل, یہ سسٹم کی خرابی ہے, قانون کی بالادستی نہ ہونے کی سبب. جی بالکل, یہ قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ جو مدد کرنا چاہتا ہے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے, یہ اس کی خرابی ہے. لیکن اب تو جذبہ ہی مفقود ہوتا جا رہا ہے کہ جی پہلے ہوتا تھا کہ جی کسی موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہوتا ہوا نظر آ گیا تو دوسرے رک کے پوچھ لیتے تھے. اب تو ہر کوئی ڈرتا ہے کہ ایسا نہ کوئی اسکیم میرے ساتھ ہو جائے, کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے, تو وہ جی ہر کوئی گزر جاتا ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ہمدردی کا جذبہ تھا وہ من حیث القوم ہمارے اندر مفقود ہوتا جا رہا ہے. اب لوگ تڑپتے ہوئے روڈ پہ نظر آ رہے ہیں, کوئی اس سے ہسپتال پہنچانے والا نظر نہیں آ رہا. اسی طریقے سے جب کاروبار کی بات آتی ہے, مال کمانے کی بات آتی ہے, تو زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانے کی ہرس اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اس میں حلال اور حرام کی تمیز لوگوں نے چھوڑ دی. انسانی جان کے ساتھ کھیلنا, نقلی ادویات مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں, بچوں کے لیے جو دودھ فراہم کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے کیمیکلز ملائے جا رہے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ ایسی غذائی اجناس کے اندر اتنی زیادہ ملاوٹ شامل کر دی گئی کہ وہ ہمارے لیے انسانی صحت کے لیے مضر ہو گئے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ بھی باہمی امداد اور ایثار کا جذبہ مفقود ہونے کی وجہ سے ہے کہ میں خود پسند ہو گیا ہوں اور اپنا ذاتی فائدہ بس مجھے پسند ہے, باقی جو نقصان ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ قوم کا کیا نقصان ہو رہا ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ یہ سرکل ہے, یہ نقصان صرف وہاں تک نہیں رہے گا بلکہ گھوم پھر کر اس نقصان نے کہیں نہ کہیں میرے تک آنا ہے, چونکہ ہم سوسائٹی میں آپس میں کنیکٹڈ ہیں, کہیں نہ کہیں میرا کنیکشن, میرا تعلق, میرا واسطہ پڑھنے والا ہے. تو اگر آج میں نے اس کو روک نہیں لگائی تو یقیناً یہ خرابی, یہ پریشانی میری طرف بھی لوٹ کر آئے گی. میں نہیں تو میرے گھر والے یقیناً اس سے ضرور متاثر ہوں گے. تو جو ایک پیار, محبت, ایثار اور ہمدردی کا جذبہ من حیث القوم ہمارے اندر ہونا چاہیے, جس سے سوسائٹی امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے. ایک پیار, محبت اور جذبہ, آشتی کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ پروان چڑھ جاتا ہے, اور ہم اس بارے میں فکر مند نہیں رہتے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا تو ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہمارا پاکستانی بھائی, مسلمان بھائی یہ ہماری مدد کے لیے آ جائے گا. ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتے. لیکن جس معاشرے کے اندر سے یہ ایثار, ہمدردی نکل جائے, وہاں پھر ہر شخص تنہا ہے, یعنی لوگوں کا ہجوم ہے, لوگوں کی بھیڑ ہے, یہ معاشرہ نہیں ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کام آ سکے. اس لیے جذبے کو فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اللہ اس کے رسول بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپس میں پیار کیا جائے, محبت کی جائے. بلکہ قرآن میں تو اللہ نے ایمان والوں کی شان ایمان پر رحماء بینہم, ان کی تو شان ہی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھی سالن پکاؤ تو تھوڑا سا شوربہ بڑھا لو, پڑوس میں بھیج دیا کرو تاکہ وہاں بھی جو ہے وہ کھانا چلا جائے. اور یہاں کیفیت ہے کہ پھل بھی آ رہا تو خود ہی کھانے, کھانا پک رہا تو خود ہی کھانے, بچ رہا ہے پھینکنے میں جا رہا ہے مگر کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہو رہی. تو یہ جو طبقات ہیں نا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ حسد, جلن, نفرت اور کینے کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اچھی بات کہی آپ نے. اور بلا شبہ یہ جو امت مسلمہ ہے یہ ایک منتشر ہجوم کی صورت نظر آتا ہے. اللہ کرے کہ یہ ایک ملت اور ایک قوم نظر آئے, اور قوم بھی وہ کہ جس میں مذہب کی روح یعنی مذہب اسلام کی روح موجود ہو, تاکہ یہ ایک منظم اور مضبوط قوم نظر آئے. کیونکہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. بنیادی طور پر اسی بات کی ضرورت ہے کہ اگر ملت اسلامیہ کو یکجا ہونا ہے اور ایک سیسا پلائی دیوار بننا ہے تو اس ہجوم کو ایک قوم بننا پڑے گا, اور اس قوم میں مذہب کی روح ہونا بہت ضروری ہے, جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اچھا, اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا وہ کون سے عوامل ہیں
مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو انسان کو جذبہ ایثار اور قربانی سے دور رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ اس میں بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ دن بدن ہم اپنے اسلاف اور بزرگان دین کے طریقے سے جو ہمارا ایک ریت اور رواج تھا کہ آپس میں جذبہ ایثار، ہمدردی، خیرخواہی، حسن سلوک کا معاملہ، باہمی امداد کا معاملہ، کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنا، یہ ساری جو روایات تھیں اور اعلیٰ اقدار تھی ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو قرآن نے بیان فرمائی نا، اسی جو ایثار کی آیت مبارکہ ہے، اسی سے متصلاً فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو بخل سے بچا لے، کنجوسی سے بچا لے، تو وہ کامیاب ہے۔ کیا بات! یعنی بخل سے انسان بچتا ہے، بخل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ ایثار کا جذبہ اور یہ ایثار کا جو ایک خیرخواہی کا جذبہ ہے یہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں بخل آ جائے، کنجوسی آ جائے، مال کی محبت آ جائے، اللہ رب العالمین کے حکم سے زیادہ مال کی چاہت آ جائے، تو پھر وہ انسان جذبہ جو ایثار کا ہے، حسن سلوک کا ہے، یہ ساری چیزوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ابھی تو اس نے ایک نیکی کا کام چھوڑا کہ اس نے مال کی محبت میں اللہ رب العالمین کے حکم کو پس پوش ڈال دیا، پھر اس کے بعد وہ مال کی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، یعنی یہاں پر اس کی بس نہیں ہے کہ فلاں کی میں نے مدد نہیں کی، فلاں کے ساتھ جذبہ ایثار نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھتا ہے، اور مال کی محبت میں وہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تفریق اس کے ہاں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پیش نظر مال کی محبت ہی ہوتی ہے، اور مال کی محبت تو اتنی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب برائیوں کی جڑ یہ ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، کہ انسان اس میں جائز و ناجائز و حلال و حرام کی تمیز ختم کر دے۔ اور انسان کی اس معاملے سے متعلق حرص و ہوس کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک بستی بھی ہوگی نا، ایک وادی ہوگی سونے چاندی کی اور ہیرے جواہرات کی بھری ہوئی، تو اس کی حرص و ہوس یہیں پہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ چاہت کرے گا کہ ایک اور بستی ہونی چاہیے، دوسری بستی ہونی چاہیے، تیسری ہونی چاہیے۔ تو جو بخل کا معاملہ ہے، کنجوسی کا معاملہ ہے، یہ اس جذبے سے دور ہونے کا ایک سبب۔ پھر ہمارے ہاں توکل نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح، اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ہم دیکھیں نا کہ صحابہ کرام باوجود اس کے کہ خود مفلس ہیں، خود نادار ہیں، خود ضرورت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود توکل اور بھروسہ اللہ پہ کیا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین اور عطا فرمائے گا۔ ہمارا توکل اور ہمارا اللہ پہ اعتماد اتنا بوشیدہ ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، ہمیں یہ امید ہی نہیں ہوتی، ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم جس کے نام پہ دیں گے وہ ہمیں واپس عطا فرمائے گا، وہ ادھار نہیں رکھے گا یا وہ ہمارا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر دنیاوی ہم مثال سمجھ لیں کہ آج اگر ہمیں کوئی بڑا وزیر، مشیر یا کوئی اس طرح کا کوئی شخصیت اگر کال کرتی ہے کہ فلاں بندہ میرا اپنا ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور جتنے تمہارے اخراجات ہوں گے اس سے تمہیں کئی گنا زیادہ دے دیا جائے گا، تو ہماری کوششیں کتنی ہوں گی، ہم تو اس کی نیاز مندیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ بالکل، ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہمیں کہا گیا اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اہتمام کریں، کیونکہ ہمیں یہ آسرا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ دے گا۔ اور اللہ پر توکل، بھروسہ کتنا کمزور ہو چکا ہے، بوشیدہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین خود بار بار فرما رہا ہے کہ تم اگر دو گے تمہارے مال میں بھی کمی نہیں آئے گی، اور اس میں اللہ رب العالمین برکتیں بھی بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہم اللہ پہ توکل کر کے، بھروسہ کر کے اپنی ضروریات پر دوسروں کو مقدم کریں گے، ترجیح دیں گے، تو اللہ رب العالمین پھر اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر ہم اس کی ایک اور بنیادی جو وجہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے خول میں محصور ہو گئے، قید ہو گئے، یعنی ہمیں اپنی منفعت عزیز ہے، ہمیں اپنا مفاد عزیز ہے، ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کی جو حاجات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کس پریشانی میں، کس مشکل میں مبتلا ہے۔ اور جب یہ جس طرح اس سے پہلے مفتی صاحب نے کلام کیا نا کہ اگر جہاں جس معاشرے میں یہ اس طرح کی کیفیات پیدا ہو جائیں تو وہ پھر اپنی مشکلات میں وہ بندہ بھی اکیلا رہ جاتا ہے، وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ صحیح بات۔ کل خدا نہ خواستہ اگر اس پہ کوئی پریشانی آئے گی، اگر اس پر کوئی اس طرح کی حاجت والا معاملہ آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا۔ اسی کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اگر کسی کی مدد کرو تو تمہاری مدد کی جائے گی، یعنی اللہ رب العالمین مشکل معاملات میں، مشکل مراحل میں تمہارے مددگار پیدا فرما دے گا جو تمہیں تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے معاشرے کو جوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جذبہ ایثار کو پختہ کرنے، آپس میں اس طرح کے جذبات کو پیدا کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور اس کی برکتیں ہم دور صحابہ میں دیکھ لیں کہ حضور نے جب مواخات کا ایک جو رشتہ مسلمانوں کے درمیان قائم فرمایا تو اتنا کچھ دینے کے باوجود، 2 دکانیں، ایک دکان اپنے مسلمان بھائی مہاجر کو دے دی، 2 سواریاں، ایک سواری ان کو دے دی، 2 مکان ہیں، ایک مکان ان کو دے دیا۔ کسی ایک انصاری صحابی کے بارے میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ ان کے مال میں کوئی کمی آ گئی ہو، تندرستی آ گئی ہو، فقر آ گیا ہو، وہ غربت میں چلے گئے ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اتنا مال عطا فرمایا کہ صحابہ کرام کو یعنی وہ سنبھالے سے نہیں سنبھلتا تھا۔ صحیح۔ تو اس لیے اگر اللہ پہ توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، اپنی ذات کے خول سے نکل کر
دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں ایک درجات کی بلندی کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا اب یہ ہے کہ آیا کیسے ایثار کیا جائے، وہ قربانی کا جذبہ کیسا ہوتا ہے، پھر وہ کیسا مطلب وہ معاشرہ ہوگا کہ جہاں پر ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو تو اس معاشرے میں کیا ثمرات نظر آتے ہیں؟ بلا شبہ وہ معاشرہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر آتا ہے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. پھر سیرت حضور علیہ السلام اور سیرت صحابہ کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب حسن معاشرت آج ہمارا موضوع، اور بہت اچھے انداز میں ہمارے دونوں ہی ہمارے اسکالرز نے اس پر روشنی ڈالی. آیا قرآن و حدیث سے ہمیں کیا پیغامات احکامات مل رہے ہیں، اور پھر جن معاشروں میں ایثار، قربانی، باہمی امداد کا جذبہ نہیں ہوتا اس میں کیا کیا نقصانات ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اب آتے ہیں جناب سیرت طیبہ اور سیرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روشنی میں جذبہ ایثار اور قربانی کا جذبہ، باہمی تعاون کا جو جذبہ ہے وہ کس انداز کا، اس کی کچھ مثالیں اگر ہم سمجھ لیں اور یاد رکھیں تو ممکن ہے ہماری اپنی زندگی میں بہت سی بہتریاں پیدا ہونے کا امکانات. کیا فرمائیے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک بڑا خوبصورت مطلب موضوع کی مناسبت سے ہو جائے گا کہ ہم اس کی خوبیاں بھی دیکھ لیں گے تو یقیناً اس کا ایک مزید ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی کہ اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی انسانی اخلاق کی وہ کون سی اقدار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود نہ ہو، بلکہ بدرجہ اتم اور اپنے کمال کے ساتھ موجود ہے. تو ایثار کا جذبہ ہو یا باہمی امداد کا جذبہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں نظر آتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی خوبی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، ایمان کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، تمہارے کمر بند پکڑ پکڑ کے کھینچ کے نکالتا ہوں، تم گرنا چاہتے ہو میں تمہیں کھینچ کر نکالتا ہوں. یہ اظہاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کمفرٹ زون میں نہیں ہیں، بلکہ کبھی طائف تشریف لے جا رہے ہیں لوگوں کو ہدایت کی بات بتانے کے لیے، مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم سہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال آپ نے وہ محصوری کا زمانہ گزارا، اور پھر آپ مدینہ منورہ ہجرت کر چلے گئے. سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ آپ نے ایثار کی اپنی امت کے لیے کہ میں تمہیں دین پہنچا کر رہوں گا، میں اس سے باز آنے والا نہیں ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ضروریات کو پورا کرنے میں دیکھیں، اگر آپ نے کوئی چادر پہنی ہوئی کسی صحابی نے مانگی تو حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا. اپنی ضرورت کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی ہے. حضور کے پاس کوئی خزانہ آیا، کوئی مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے، سرکار جب تک وہ صحابہ میں تقسیم نہیں کر دیا کرتے اپنے کاشان اقدس میں تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے. سب کچھ اپنے غلاموں کے اندر بانٹ دیا کرتے تھے. اپنے گھر پہ سرکار کچھ نہیں لے کر جایا کرتے تھے. وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ حضور علیہ السلام کی زبان پہ کبھی لا آیا ہی نہیں. اگر آیا بھی تو صرف کلمے کے لیے آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے علاوہ سرکار نے کبھی لا نہیں فرمایا کسی کو. تو یہ سخاوت، ایثار، ہمدردی نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نظر آیا. پھر جو نے حضور کی سیرت اختیار کی، جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی، جب ان کو دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، خاص طور پہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب تشریف لے کر آئے تو انصار اور مہاجرین کے درمیان جو رشتہ مواخات، تو وہ جو مواخات کا رشتہ تھا ایسے نہیں کہ بس بھائی بھائی بنا دیا، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے دنیا کوئی مثال ہی نہیں. کوئی مثال لا نہیں سکتا. کیا ایسا کوئی منہ بولا بھائی ہوگا جو اپنی جائیداد بھی آدھی آدھی تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ بلکہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم ان کو باغات تو دے رہے ہو مکے والوں کو، مگر ان کو تو باغبانی آتی نہیں ہے. یہ تو تاجر لوگ ہیں، یہ تاجر لوگ ہیں، مکے سے آئے، زراعت کرنے والے لوگ ہیں، وہ تاجر لوگ ہیں، تو ان کو تو زراعت کرنا آتی نہیں ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ تم کام کرو اور اس میں سے جو نفع اس میں سے آدھا ان کو دے دو؟ کہ رسول اللہ اس کے لیے بھی حاضر ہیں، کام ہم کریں گے اور نفع ان کو دیں گے. کیا بات. اسی طریقے سے جب یہودیوں کو نکالا گیا پہلی مرتبہ تو ان کے جو علاقے جب فتح ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو باقاعدہ آفر کی کہ اگر تم چاہتے ہو تو ان کو تمہارے مال کے ساتھ ملا کر آدھا تقسیم کر دیتا، آدھا مہاجرین میں آدھا انصار میں. انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ہمارے مہاجرین بھائیوں کو عطا فرما دیجیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے اندر سے. اسی طریقے سے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور آپ کے خانوادے کی شان جو خود اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بڑا مشہور ترین واقعہ، 3 دن روزے سے ہیں اور افطار کا وقت آیا تو یتیم، مسکین اور اسیر روزانہ آ رہے ہیں، اور جناب والا آ کر وہ جو افطار کے لیے جو اہتمام کی گئی تھی وہ لے کر چلے جا رہے ہیں. خود بھوکے ہیں، افطاری کی ضرورت ہے، مگر وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں، فرمایا کہ اللہ کی محبت میں کھلایا انہوں نے. تو یہ ایثار نظر آیا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، جنگ یرموک کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت اکرمہ، حارث بن ہشام اور حضرت حارث، یہ 3 صحابی بڑے شدید ترین زخمی ہیں. تو حضرت اکرمہ کو پانی کی طلب ہوئی، اب ان کے پاس پانی پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ حارث بھی پانی کو دیکھ رہے ہیں، پانی طلب کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا پہلے ان کو پانی پلا کے لاؤ.
ان کے پاس پہنچے, انہوں نے تیسرے صحابی کے پاس بھیج دیا کہ تم ان کو پانی پلا کر آؤ. وہ تینوں صحابی کے پاس پانی گیا, لیکن تینوں بغیر پانی پی جام شہادت نوش کر گئے. پانی نوش نہیں کیا, جام شہادت نوش کر لیا انہوں نے. یہ ہے ایثار, یعنی خود ضرورت تھی مگر اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم رکھا. خود حاجت تھی, ایسا نہیں کہ میرے پاس اضافی ہے تو دے دیا. یہ دینا کیا ہوا؟ اضافی دینا نہیں, ایثار تو کہتے اس کو ہیں کہ مجھے ضرورت ہے, مجھے خود اس چیز کی حاجت ہے, مگر میں چاہ رہا ہوں اس کو کہ آپ اس کو لے لیں, اللہ جو ہے وہ آپ کو دے, آپ اس سے اپنی ضرورت کو پورا کریں, اور پھر اس سے کیا ہوگا, محبت کا جذبہ پروان چڑھے گا. یہ کیفیات جو صحابہ کرام ایک دوسرے پہ جان چھڑک رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے چھڑک رہے ہیں. ایک دوسرے کے لیے جو دعائیں کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے دعائیں کر رہے ہیں. یہ جذبہ اسی وجہ سے پروان چڑھا کہ جی میں نے اپنی ضرورت کو چھوڑ کر جی آپ کو دیا. سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں آپ نے اپنے غلام کو جو ہے وہ اشرفیوں کی تھیلی دی اور کہا ابو عبیدہ کے گھر پہ چلے جاؤ اور رکنا ذرا دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں. جب ان کے پاس گئی, آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا, حضرت عمر کو دعا دی, اور اسی وقت اپنی کنیز کے بعد وہ ساری رقم آپ نے تقسیم کروا دی. حضرت معاذ بن جبل کے پاس بھیجا, آپ نے بھی اسی وقت ساری کی ساری تقسیم کر دی. ان کی اہلیہ کہنے لگی ہم بھی مسکین ہیں, کچھ ہمیں بھی دے دے. 2 دینار بچے تھے, وہ اپنے گھر والوں کو دیے, باقی سارا مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا. حضرت عمر کو پتا چلا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ کی صحبت یافتہ صحابہ آج بھی اتنی سخاوت کرتے ہیں. اپنے گھر میں ضرورت ہے لیکن وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کرتے ہیں. واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. اچھا, پیغام بھی لیں گے ہم, چونکہ ظاہر ہے یہ حسن معاشرت جو ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی فی زمانہ بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص نفسا نفسی کا شکار نظر آ رہا ہے. ہر شخص اس بات کے لیے کوشاں نظر آ رہا ہے کہ میری اتنی ضرورت پوری ہو جائے, اور دوسرے کا اگر استحصال ہوتا ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, وہ اس کو اللہ دے گا, میں اپنے حصے کا کام کر لوں. کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے, کیا پیغام دیجیے گا آپ ہمارے حسن معاشرت کے حوالے سے؟ وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ ہم جنہیں اختیار کریں یہ معاشرہ جو ہے بہتری کی طرف گامزن ہو؟ اس پہ یہ جن خوبیوں کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے اور بالخصوص اس پلیٹ فارم سے مستقل اصلاح معاشرہ کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں, یہ ساری وہ اچھائیاں اور اعلیٰ اقدار ہیں کہ جن کو اپنا کر کسی بھی معاشرے میں پیار, محبت اور رواداری کے جذبات وہ بیدار کیے جا سکتے ہیں. جس طرح ہمارا معاشرہ تو پھر بھی یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, اسلام سے ایک انتساب اپنا کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لا رہے ہیں وہاں ہم اس کا پس منظر دیکھیں کہ وہ چھین کے کھانے والے لوگ ہیں, لوٹ کے کھانے والے لوگ ہیں, ظلم و زیادتی کر کے ایک دوسرے پر فخر محسوس کرتے ہیں, اور اس چیز کو اپنے لیے ایک باعث عزت اور شرف سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا حق مارا ہے, اس نے کچھ ہمارا نہیں بگاڑا اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان ساری برائیوں والا جو معاشرہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان جو اعلیٰ اقدار ہے اس کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں, اور آپس میں باہم ایک دوسرے کو شیر و شکر ایسے کیا کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے. جس طرح وہ جنگ یرموک کا واقعہ ہوا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو حضور نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے, یعنی اپنے بچوں پر, اپنے نفس پر, اپنی بیوی پر ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان ہے اور ہمارے گھر میں جن کو مہمان بنا کر بھیجا گیا ہے وہ بھوکے نہ رہیں. بچوں کی تکلیف تو کسی سے برداشت نہیں ہوتی نا, لیکن اس کے باوجود جذبہ کیا ہے, ایثار کیا ہے, ہمدردی کا معاملہ کیا ہے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے, اللہ رب العالمین پوری زندگی کھلاتا رہا ہے, ایک رات اگر بھوک میں گزار دی تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات. لیکن اس کے باوجود جو ایثار کا جذبہ ہے, ایک دوسرے کو آپس میں مضبوط کرنے کا جو معاملہ ہے, اس میں اتنی تاکید کی جاتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن ہم نے مستقل پیٹ بھر کر کھانا کھایا. آل محمد کے ہاں حضور کے خاندان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن مسلسل متواتر وہ پیٹ بھر کر ہم نے کھانا کھایا. اور پھر فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, یعنی روکھی سوکھی جو آ جاتی تھی, جو نصیب میں ہوتی تھی اس سے پیٹ بھر لیا جاتا تھا, اور ایک زندہ رہنے کے لیے بقدر حاجت جو ایک استعمال کی وہ معاملہ ہے غذا کا, تو وہ اپنا لیا جاتا. اس کے بعد پھر جتنا بھی اضافی ہے یا جتنا یعنی دوسروں کی حاجات ہے اس کو پورا کر لیا جاتا. خود بھوکے ہیں, خود پیاسے ہیں, خود اس کیفیت میں ہیں. تو جب آپ اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینے کا معاملہ ہوگا, دوسروں کی مدد کرنے کا, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے کا معاملہ ہوگا, تو یقیناً پھر وہ معاشرہ آپس میں جڑ کے رہتا ہے, مل کے رہتا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت اور جسم کی مثال دی, تو اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے, دوسرا حصہ اس سے بالکل غافل ہو کے پڑا رہے, تو ہم اس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں کہ یہ فالج زدہ ہو گیا. جی جی بالکل, یعنی جسم کا وہ حصہ ہماری تکلیف, ایک حصہ دوسرے حصے کو تکلیف کو محسوس نہیں کرتا. تو اس کیفیت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپس میں ان جذبات کو بیدار کیا جائے, اعلیٰ اقدار کو بیدار کیا جائے. ہم جس کی جتنی مدد کر سکتے ہیں,
جس طور پر بھی مدد کر سکتے ہیں ہم مدد کریں گے. اللہ رب العالمین اس معاشرے میں محبتیں اور چاہتیں پیدا فرما دیں. بہت اچھی بات. کیا فرمائیں مفتی صاحب، آپ کا بھی پیغام ضروری ظاہر ہے. اب دونوں حضرات یہ ہمارے ہاں جو علماء حضرات ہوتے ہیں بہت معتبر شخصیات ہیں، یہ محراب و منبر سے وابستہ لوگ ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں محراب و منبر پر بحسن و خوبی پوری کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ARYQ TV کا کہ جہاں سے ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، معاشرے میں بہتری لانے کے حوالے سے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے، اس حوالے سے علماء حضرات کو مدعو کیا جاتا ہے اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ان سے پیغامات بھی لیے جاتے ہیں. کیا فرمائیے گا؟ رئیس بھائی، ایک بڑی خوبصورت حدیث شریف آج مطالعے کے اندر آئی اس موضوع کے حوالے سے جب ہم پڑھ رہے تھے، اور آپ حضور کی محبت دیکھیں اپنے صحابہ کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اور خاص طور پہ چونکہ آپ ریاست مدینہ کے والی بھی تھے تو اپنی جو ریاست کے اندر رہنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ حضور کا تعلق، اور ایک ریاست کے امیر کو کیسا ہونا چاہیے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا قلبی تعلق اور ملان. سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مال چھوڑ کر مرا فلی اہلی، تو وہ مال اس کے اہل و عیال کے لیے، اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے. لیکن اگر کوئی مقروض ہو کر مرا، اس کے ذمہ قرض تھا، اس کا قرض میں ادا کروں گا. اللہ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ ایثار ہے، یہ ہمدرد. آج کون ہے جو یہ کرنے والا ہے کہ اس کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں؟ لوگ بولتے ہیں بھائی بلکہ میرا قرض اس پر تھا، میں معاف نہیں کروں گا، میرا قرض دو مجھے. لوگ جنازے میں آ کے کھڑے جاتے ہیں جناب، یہ وہ میرا قرض آپ دیجئے. کون دے گا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باہمی امداد کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، یعنی اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ اس کی ضروریات کو پورا کر دیا کرتا ہے. کیا بات. کتنا خوبصورت طریقہ. میں چاہتا ہوں کہ اگر میری ضروریات خزانہ غیب سے پوری ہوں، اللہ میرے کاموں کے اندر شامل ہو جائے، اللہ میری ضروریات کو پورا کرنے لگ جائے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے لگ جاؤں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے لگ جاؤں. میرے ایک بزرگ دوست ہیں، وہ مجھے بتاتا، پریکٹیکل بات بتا رہے ہیں کہ لیکن خرم میاں اگر میرے پاس پیسے کم ہوتے میں خیرات زیادہ کرتا ہوں. واہ. ایسا نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ہیں تو خیرات کر رہا ہوں، کہ جب پیسے کم ہوتے ہیں نا تب خیرات زیادہ کرتا ہوں. مجھے یقین ہے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میرے خرچے پورے ہو جائیں گے، میں بے فکر ہو جاتا ہوں. تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے ایسا کر دکھایا. آج بھی اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں، پیار کرنے لگ جائیں. جنازوں کے اندر اب یہ ہونے لگا رئیس بھائی، اتنا خطرناک معاملہ ہو گیا کہ لوگ جنازوں میں شریک ہونے سے بھئی ہمیں ڈیوٹی سے چھٹی نہیں ملی، میں نہیں آ رہا. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جنازہ ہوتا تھا تو رشتہ دار بعد میں آتے، پڑوسی پہلے کھڑے ہو جاتے تھے تعاون کرنے کے لیے. اب تو پڑوسی کا نام بھی نہیں پتا ہوتا، کسی کو پڑوس میں رہتا کون ہے آپ پوچھتے رہے، بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. جی وہ ساری قبر بھی ہم بنوا دیں گے، سارے معاملات ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اسی طریقے سے اس وقت جو معاشرے بہر آ رہا بھی ہے، قدرتی وسائل پر جس طرح ہم قابض ہو رہے ہیں، ہر گلی کے اندر، ہر گھر کے اندر بورنگ ہو رہی ہے. جی میں 200 فٹ کروا دوں، میرے گھر میں پانی ہے، بھلے برابر والے کی بورنگ میں گیس کما رہی ہے تو پریشر وہ لگوا لیا تاکہ دوسرے کا وہ یہ ساری کی ساری سفلی جذبات ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر تعاون نہ کریں تو اگر اس کے وہاں چولہا نہیں تو میرے وہاں بھی چولہا نہیں جلے گا، کل کو ہم بھی اس نقصان کا شکار ہونے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے دروازے پر ڈال کر اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہونے والا وہ معاشرہ کی جہاں پر گیس اگر کم آ رہی ہے، اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے تو اس کے لیے پریشر میٹر لگوا لیجیے جناب، اس سے اپنے لیے ضرورت کے مطابق گیس وہ کر لی، دوسرے جائیں. اسی طرح بورنگ کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا پہلے بہت جلدی پانی آ جاتا تھا، اب تو بہت زیادہ گہرائی کے بعد پانی آنے لگا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت زیادہ. یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، بہت بڑا موضوع ہے حسن معاشرت کا، جس میں بہت سی جہتیں ہیں. ہر جہت پر کلام کیا جا سکتا ہے، اور ہر جہت میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کی ضرورت ہے، بلکہ اصلاحات کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے. جو کچھ کہا سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.